کوئی نہیں کہہ سکتا امریکہ کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا، کہتے ہیں کہ معاہدہ طے ہونے سے پہلے کوئی بھی بیان قبل از وقت ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایک فریم ورک تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امریکہ کے ساتھ اتفاق ہو جائے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں واحد ثالث پاکستان ہے۔ فی الحال پاکستان مذاکراتی وقت بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ اگر دشمن نے کوئی بھی جارحیت کی تو جواب اسی انداز میں دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات، دورے کی دعوت پر اظہار تشکر، کہا چین میں ہر دورے پر نئی تعمیرات اور ترقی نظر آتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شانشی صوبے کی کوئلہ کان میں دھماکے پر چینی عوام سے اظہار تعزیت، کہا پاکستان اور چین 75 سالہ سفارتی تعلقات کی سالگرہ منا رہے ہیں، دونوں ممالک کی دوستی کی بنیاد بانی رہنماؤں نے رکھی، اب اس ورثے کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے، دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ایران سے معاہدے میں کوئی جلدی نہیں، جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ناکہ بندی جاری رہے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا اپنے نمائندوں کو کہہ دیا کسی معاہدے میں جلدی نہ کریں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات منظم اور تعمیری انداز میں جاری ہیں۔ ایران کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ایٹمی ہتھیار یا بم حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت زیادہ پیشہ ورانہ اور نتیجہ خیز ہوتے جا رہے ہیں۔ دونوں فریق وقت لیں اور معاہدہ درست انداز میں مکمل کریں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک کا تعاون قابل تعریف ہے۔ ابراہم معاہدوں میں مزید ممالک کی شمولیت خطے کو مضبوط بنائے گی۔ شاید ایران بھی مستقبل میں ابراہم اکارڈ میں شامل ہونا چاہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا موجودہ ایران معاہدہ اوباما ڈیل کے بالکل برعکس ہے۔ اوباما دور کا ایران نیوکلیئر معاہدہ امریکہ کی بدترین ڈیلز میں سے ایک تھا۔ ایران امریکہ جنگ بندی معاہدہ فوری ہونے کا امکان نہیں، وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے معاہدے کی منظوری میں کئی روز لگ سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق معاہدے کی ایران کی اعلیٰ قیادت بشمول سپریم لیڈر سے منظوری کے عمل میں کئی روز درکار ہوں گے۔ حتمی پیش رفت میں تاخیر کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ آج متوقع ہے۔ رات بڑا معاہدہ طے پانے کے قریب تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی نئی دلی سے روانگی کے وقت میڈیا سے گفتگو، کہا اگر حزب اللہ کی جانب سے حملہ ہوا تو اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ ہم دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں چاہتا۔ بات ہمارے ملک کی عزت اور وقار پر آئی تو مذاکراتی ٹیم سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کوئی بھی ممکنہ معاہدہ سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ ملک کا کوئی بھی فیصلہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہوتا۔ معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنے والے بیانات یا تجزیے دشمن کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ملک چلانے کے لیے ایک ہی فیصلے اور سب کی فرما برداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آبنائے ہرمز میں خلیجی ممالک کے بحری جہازوں کی آمد و رفت جاری، گیس کے 2 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر منزل کی جانب روانہ۔ میری ٹائم ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق بہاماس میں رجسٹرڈ جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر رہا ہے، جو کل تک پاکستان میں کھیپ اتار سکتا ہے۔ یہ جہاز مارچ میں قطر سے گیس لے کر روانہ ہوا تھا۔ ایک اور بحری جہاز کی 27 جون کو چین پہنچنے کا امکان ہے۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے 86 دن بعد عراق سے پاکستان کے براہ راست فضائی رابطے بحال۔ بغداد سے عراقی ایئر کی پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق جنگ سے قبل آخری پرواز 27 فروری کو کراچی آئی تھی۔ 2 اور 3 مئی کی شیڈول پروازیں منسوخ کر دی گئی تھیں۔ حکام کے مطابق بغداد اسلام آباد روٹ کی پروازیں بھی جلد بحال ہونے کا امکان ہے۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ خام تیل کی قیمتوں میں 6% کمی، قیمت $100 فی بیرل سے نیچے آ گئی۔ برینٹ آئل 5.67% کمی کے بعد $97.67 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی WTI 5.89% کمی سے $90.91 فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ماہرین کے مطابق مذاکرات کی پیش رفت سے عالمی منڈی اور پاکستان میں پیٹرولیم قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے۔
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत आज होगी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान अपने वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत पेश होंगी। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह अपनी टीम के साथ अदालत में मौजूद होंगे। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की थी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 2026 के सिलसिले में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर। मुख्तलिफ जमातों की क़यादत इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़। ज़िला शिगर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन सफ्तर की आमद। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शिगरी और कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर पार्टी रहनुमाओं, उम्मीदवारों और कारकुनान से मुलाकातें करेंगे। इंतखाबी हिकमत अमली पर अहम मुशावरत भी मुतवक्के। गवादर पोर्ट की ऑपरेशनल सलाहियत और आलमी तिजारती अहमियत में इजाफा। 53,277 मैट्रिक टन से जायद कार्गो की कामयाब हैंडलिंग। चीन से आने वाला बहरी जहाज MVB जियाशान कामयाबी से लंगर अंदाज। ओमान की बंदरगाह सहार जाने वाले जहाज की ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशंस भी मुकम्मल। 20,669 स्टील बुलेट्स की हैंडलिंग और 12.8 मीटर्स ड्राफ्ट के बड़े जहाज की महफूज बर्थिंग ने गवादर पोर्ट की जदीद सहूलियात और बैनुल-अक़वामी शिपिंग कंपनियों के बढ़ते एतमाद को नुमाया कर दिया। गवादर पोर्ट चीन, मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के दरमियान तिजारती रवाबित में अहम किरदार अदा कर रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का आगाज़। लाखों आज़मीन हज खैमों के शहर मीना पहुंचना शुरू। मीना में क़याम का अमल दोपहर तक जारी रहेगा। आज़मीन पीर की रात मीना में क़याम करेंगे और मंगल 9 ज़िलहज को वकूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक हज के दौरान मक्का मुकरमा में शदीद गर्मी का इम्कान। दर्ज हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। हुकाम को आज़मीन को पानी के ज़्यादा इस्तेमाल और हिफाजती हिदायत पर अमल की हिदायत। मुक़द्दस मकामात पर तिबी सहूलियात, सायेदार जगहों और कूलिंग सिस्टम्स में इजाफा कर दिया। समड़ियाल मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों का मुकाबला हुस्न। रंगारंग तकरीब में खूबसूरत बकरों की रैंप पर वॉक। 155 किलो वजनी डायमंड अव्वल इनाम का हकदार ठहरा। बहावलपुर और सादिकाबाद के बकरे भी तवज्जो का मरकज बने रहे। सराय की झूमर पर व्यापारियों की शानदार परफॉर्मेंस। बैलों की मुनफरिद चाल ने माहौल को मजीद दिलचस्प बना दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने मेले का समा पैदा कर दिया। शुजाबाद मवेशी मंडी में अफसोसनाक वाकया बिफरे। जानवर को पकड़ने की कोशिश में 65 साला मुअम्मर व्यापारी खुदाबख्श जमीन पर गिरकर जाँ बहक। अलीपुर का रिहायशी व्यापारी मवेशी मंडी जंगल जसवंतगढ़ में जानवर फरोख्त करने आया था। जानवर के रस्से छुड़वा कर भागने पर वाकया पेश आया। ईद इज्तिमात में मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट की तनसीब का हुक्म। चांद रात पर मार्केट्स में पेट्रोलिंग और लेडीज पुलिस तैनात करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल अज़हा के अयाम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर्स को उलमाए कराम से मुलाकात की हिदायत। कहा वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवामी मकामात पर सिरिपाए भूनने पर पाबंदी लगा दी गई। फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाई जाए।